بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے واپس لے لیا گیا، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، اے رب کریم میری بیٹی کے اوپر نیند طاری کر دے تاکہ ہم روانہ ہو سکیں، اور اس طرح جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو لے لیا گیا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے جناب شہزادہ علی اصغر کو واپس نہیں لیا گیا تھا، بلکہ جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ روتے روتے گشت کر گئیں، اور جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا سے جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور جب آپ سلام اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب چلے گئے ہیں۔ گریہ کرتے کرتے آپ سلام اللہ علیہ جناب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ آئیں، اور ان کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک پر گئیں، اور اسی گریہ میں ان کے باقی ایام زندگی کے گزرے۔ اور ایک دن جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ اتنا شدید گریہ فرما رہی تھیں کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں، یہ بچی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور آپ علیہ السلام کربلا روانہ ہو چکے ہیں۔ تو اس نے دروازہ کھٹکا کے کہا کہ اے بی بی میرے لیے کوئی حکم ہو۔ تو جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہے، اگر تم کربلا جا سکتے ہو تو میرا ایک خط لیتے جانا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تو عازم سفر ہوں، کربلا کی طرف میں نے تو جانا ہی ہے، عراق میں میرا کام ہے، میں آپ سلام اللہ علیہ کا خط پہنچا دوں گا۔ تو جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ خط لکھ کر اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ جبکہ ایک روایت ہے کہ جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ جناب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ راستے میں ہوتی ہیں، مدینے میں اور مکہ جانے والے اور دیگر اطراف کی طرف جو لوگ جانے والے ہوتے ہیں اس میں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی عراق کی طرف جانے والا ہو، اور پھر ایک عرابی عراق کی طرف جانے والا ہوتا ہے، اسے پیغام دیتی ہیں کہ میرا خط لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے سر آنکھوں پہ میں تو نوکر ہوں خانوادے عصمت و طہارت کا۔ اور جب یہ جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے خط لے کر کربلا پہنچتا ہے تو اس وقت کربلا میں عاشور کا دن ہوتا ہے۔